اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 27 میں غلات اربعہ میں زکوٰۃ کی مقدار کی تعیین پیش کی جائے گی۔ غلات اربعہ گندم، جو، کشمش اور کھجور میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ غلات اربعہ میں آب پاشی کے طریقوں کا فرق کیا جاتا ہے: مصنوعی طریقہ آب پاشی، قدرتی طریقہ آب پاشی۔ اگر قدرتی طریقہ آب پاشی ہو تو عشر دیا جاتا ہے، اور اگر مصنوعی طریقہ آب پاشی ہو تو پھر نصف عشر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ متعلقہ اصطلاحات میں صیح، بعل اور عذی کو ذکر کیا جائے گا، اور متعلقہ فروعات و مسائل میں متفرق اور مخلوط طریقہ آب پاشی کی صورت میں زکوٰۃ کی مقدار بیان کی جائے گی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ اور تحلیل دقیق عبارتیں موجود ہیں۔ احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ غلات اربعہ میں ایک ہی نصاب تھا۔ جب وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی زیادہ ہوتا جائے اسی مقدار زکوٰۃ کو پھر ضرب تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اہم جو بحث ہے، زراعت یا درختوں کو کس طریقہ سے آب پاشی کی گئی ہے، یا مصنوعی یا قدرتی۔ قدرتی جو طریقہ ہے اس کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں: یا تو دریا اور چشمہ سے وہ سیراب ہوتا ہے، یا درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی کو کھینچتا ہے، اور یا بارشیں ہوتی ہیں اور اس کی آب پاشی ہو جاتی ہے۔ اگر آب پاشی قدرتی ہو تو پھر اور ہے اس کا زکوٰۃ، اور اگر آب پاشی مصنوعی ہو، خود انسان نے کوشش کی ہو، زحمت کی ہو، خرچ کیا ہو، ٹیوب ویل لگایا ہو، کنواں چلایا ہو، جو بھی طریقہ آب پاشی ہے مصنوعی، تو مصنوعی کے لیے زکوٰۃ جو ہے 20واں حصہ ہے، 135 ریتل بنتے ہیں۔ اور قدرتی آب پاشی جب کی گئی ہو تو زکوٰۃ اس نصاب میں سے اگر حساب کیا جائے تو 10واں حصہ ہے، 270 ریتل بنتے ہیں۔ تو اس کے اندر صیح، بال اور عذی کو اگر ہم عبارت کے ضمن میں بیان کریں گے تو بہتر سمجھ آئے گا۔ والمخرج من النصاب وما زاد العشر ان سقي صيحا بالماء الجاری على وجه الارض سواء كان قبل الزرع كالنیل او بعده او بعلا او عذیا۔ فرماتے ہیں نصاب کی حد تک غلات پہنچ جائیں یا اس سے زیادہ ہوں تو زکوٰۃ کے لیے جو مقدار نکالی جائے گی وہ 10واں حصہ ہے، ان سقیا صیحا او بعلا او عذیا، اگر قدرتی طریقے سے اس کا آب پاشی ہوتی ہو۔ تو یہ 3 طریقے شہید اول نے گنوائے ہوئے ہیں جو قدرتی آب پاشی کے لیے ہیں۔ وَنِصْفُ الْعُشْرِ بِغَيْرِهِ، اور اگر قدرتی طریقہ آب پاشی کے علاوہ مصنوعی طریقہ ہو تو پھر نصف العشر ہے، یعنی وہ پھر 20واں حصہ بنے گا۔ بیان سقی بالدلو والناضح والدالیت ونحوها۔ تو یہ اصطلاحات ہیں
قدرتی طریقہ آبپاشی کے لیے سیح، بعل اور ایذی کی اصطلاحیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ سیح کا معنی ہوتا ہے پانی کا جاری ہونا، اور یہ عبارت میں منصوب بے نازح الخافض ہے، یعنی سوقیہ بے سیح، اور اس کو بالماء الجاری، یعنی بے سیح بالماء الجاری۔ اچھا، یہ جو بالماء الجاری ہے یہ عطف بیان ہے اس کا صحیح کے لیے، یہ بھی ایک دقت ہے عبارت کی۔ صحیح ساح یسیح سے ہے، جو زمین پر پانی کے جاری ہونے اور چلنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قدرتی طریقہ آبپاشی ہے کہ اگر دریاؤں کا پانی اور نہروں کا پانی اس کے اوپر چلتا ہے اور اس کی آبپاشی ہو جاتی ہے قدرتی طریقے سے، تو پھر اس کو 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ بالماء الجاری علی وجہ الارض، یعنی جرا الماء، یعنی پانی کیا ہوتا ہے زمین کے اوپر چلتا ہے، سواء کان قبل الزرع، چاہے یہ پانی کا چلنا، قدرتی پانی کا چلنا زراعت کرنے سے پہلے ہو، نیل، جیسے نیل کا پانی زراعت کے دنوں سے پہلے بلند ہوتا ہے اور کھیتی والی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو فصل کاشت کی جاتی ہے، تو قدرتی طریقے سے وہ اس کے پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ او بعدہ، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہروں کا پانی وہ زراعت کے بعد اس میں لگتا ہے۔ او بعلن، یا قدرتی طریقہ آبپاشی میں سے ایک طریقہ ہے بعل، یا آبپاشی ہوئی ہو بعل کے طریقہ سے۔ یہ بعل کیا ہے؟ یعنی درختوں کو پانی دیا جائے ان کی جڑوں کے ذریعے، کیونکہ پانی ان کے قریب ہے یا ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، جیسے کھجور کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وَهُوَ شُرْبُهُ بِعُرُوقِهِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْمَاءِ، بعل کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ درخت پانی لیتے ہیں بعروقہ، اپنی جڑوں کے ذریعے، القریبۃ من الماء، جو جڑیں پانی کے قریب تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ او ایذین، یا تیسرا طریقہ جو اس کا ہے قدرتی آبپاشی کا، وہ ایذی ہے، عین ذال اور یا۔ ایذین یعنی بارش برسنے کے ذریعے ان کی آبپاشی ہو جائے۔ ایذین بکسر العین، وہو عین، یسقی بالمطر، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے ہوا یسقا بالمطر، یعنی وہ مطر کہتے ہیں بارش کو، یعنی وہ بارش کے ذریعے اس کی آبپاشی ہو جائے، جیسے بارانی علاقے ہوتے ہیں۔ اب یہ پہاڑی علاقوں پہ تو میدانی علاقوں کی طرح ٹیوب ویل وغیرہ پانی نہیں دیتے، یہاں تو پھر ایک ایک بور کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ خدا نے ان کے لیے بھی ایک انتظام کیا ہے، فصل کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور ان کی فصلیں وہ سیراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 3 طریقے قدرتی ہیں، سیح یعنی زمین کے اوپر دریا کا پانی جاری ہو جائے، بعل یعنی کہ درختوں کی لمبی جڑیں خود پانی کو کھینچ لیں، ایذ یعنی بارانی، بارش کا پانی برسے اور ان کی آبپاشی کرے۔ اگر قدرتی آبپاشی کا طریقہ ہو تو عشر دیا جائے گا 10واں حصہ، ونصف العشر بغیرہ، اور اگر مصنوعی طریقہ آبپاشی ہو تو پھر 20واں حصہ دیا جائے گا، بأن سقی بالدلو والناضح والدالیۃ ونحوہا، یعنی ڈول کے ذریعے اس کی آبپاشی کی جائے۔ والناضح، اچھا یہ ناضح کیا ہوتا ہے؟ یہ ناضح بعیر کو کہتے ہیں، یستسقى علیہ، جس کے
جس کے اوپر پانی لاد کر لایا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیسے کیسے طریقوں سے لوگ آبپاشی کرتے ہیں. والدالیت، دالیہ کو ناعورہ بھی کہتے ہیں عربی میں. ناعورہ یعنی التی یدیرها البقر. اور ناعورہ کیا ہوتا ہے؟ ہی التی یدیرها الماء. دالیہ کا پہلے معنی کر لیتے ہیں، یہ چرخی کو کہتے ہیں. تو یہ جو ناعورہ بھی عربی میں اس کو کہتے ہیں، لیکن دالیہ وہ چرخی ہوتی ہے جس کو بیل گھماتے ہیں جیسے کنویں پر ہوتے تھے، اور ناعورہ جو ہوتی ہے یہ اس کو پانی کے ذریعے گھمایا جاتا ہے. پانی پر اب دیکھیں بجلی پیدا ہوتی ہے، اور پانی کے ذریعے پرانے دور میں چکی چلائی جاتی تھی، اب بھی بعض علاقوں میں شاید ہوں. تو یہ مختلف چرخیاں جو بنا لیتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ بیل جوتتے ہیں، کبھی اس کو پانی کے ذریعے گھمایا جاتا ہے. تو یہ سب مصنوعی طریقے. آج کل تو موٹریں آ گئی ہیں اور پیٹر لگ گئے ہیں اور انجن ہوتے تھے پہلے، تو یہ ساری جو ہے مصنوعی طریقہ آبپاشی تھا. وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا فَالْأَغْلَبُ عَدَدًا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي النَّفْعِ أَوْ نَفْعًا وَنُمُوًّا لَوْ اخْتَلَفَا وفاقا للمصنف ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا. تقریباً زکوٰۃ کی مقدار بیان ہو چکی ہے. اب فروعات اور متعلقہ مسائل کی طرف جاتے ہیں. اگر زراعت یا درختوں کی جو آبپاشی ہے وہ مخلوط ہو، یعنی دونوں طریقے استفادہ کیے گئے ہوں، مصنوعی بھی اور قدرتی بھی، تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی اور اس کا معیار کیا ہے پہلے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں 3 قول ہیں گویا کہ اگر دونوں کے ذریعے آبپاشی ہوئی. ایک قول ہے تفصیل کا، اگر دونوں کا نفع جو ہے زراعت کے لیے برابر ہو. نفع کا معنی یہ ہے کہ زراعت کے لیے وہ مفید ہونا، ان کی رشد اور نشو و نما میں تاثیر رکھنا، دونوں برابر ہوں. تو اس صورت میں تعداد جو آبیاری ہے اس میں اغلب کو دیکھا جائے گا، یعنی کس طریقے سے زیادہ مرتبہ اس کو پانی لگایا گیا ہے. اور زکوٰۃ کا حکم جس طریقے سے زیادہ پانی لگایا گیا ہوگا اس کے تابع ہوگا، یعنی کتنی مرتبہ کس طریقے سے پانی لگایا گیا، جس کا زیادہ ہوگا پھر اسی کو معیار بنایا جائے گا. اگر مصنوعی طریقے سے زیادہ لگایا گیا پانی تو اس کا حکم آ جائے گا، اور اگر قدرتی طریقے سے زیادہ پانی لگا ہے تو پھر اس کا آ جائے گا. اور اگر دونوں جو طریقے ہیں مصنوعی اور قدرتی زراعت کے نفع میں مختلف ہوں تو پھر میزان اغلبیت نفع اور نشو و نما ہے، یعنی جو طریقہ آبپاشی کا اس کے لیے زیادہ مفید رہا ہوگا اور نفع بخش رہا ہوگا اس کو معیار قرار دیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی. دوسرا قول یہ ہے کہ میزان اغلبیت فقط ہوئی تعداد آبپاشی ہے، جس طریقے سے زیادہ آبپاشی ہوئی ہے اسی کو معیار قرار دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ میزان اغلبیت زمانہ ہے، یعنی زمانے کو دیکھا جائے گا مطلقاً، کس کا زمانہ جو ہے آبپاشی کے لیے زیادہ رہا ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ تو وہی ہے قدرتی کے لیے بھی معین ہے اور دوسرے کے لیے بھی. وَلَوْ سُقِيَ بِهِمَا، اگر قدرتی اور مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کو سیراب کیا گیا ہو، فَالْأَغْلَبُ عَدَدًا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي النَّفْعِ، پہلا قول اور نظریہ یہ ہے کہ نفع اگر دونوں کا برابر رہا ہو تو جس طریقے سے زیادہ مرتبہ
پانی لگایا بھی ہے تو اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے۔ اور نفعاً و نمواً، دوسرا قول اور نظریہ یہ ہے کہ تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ فقط نفع اور نشو و نما کو دیکھا جائے، جس طریقہ آبپاشی سے زیادہ اس میں تاثیر ہوئی ہے زراعت اور درختوں کے لیے، اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر دونوں طریقے اختلاف رکھتے ہوں زراعت کے لیے نفع میں، تو پھر یہ قول جو ہے آتا ہے وفاقاً للمصنف، مصنف کی دوسری کتابوں میں بھی یہی رائے رہی ہے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں تیسرا احتمال بھی اس میں موجود ہے کہ عدد اور زمانے کو اعتبار کیا جائے بطور مطلق۔ اگر تعداد آبپاشی کو معیار قرار دیں بطور مطلق، چاہے نفع مساوی ہو یا نہ ہو، تو یہ دوسرا قول بن جائے گا، اور اگر اس کے زمانے کو بطور مطلق معیار قرار دیں تو یہ تیسرا قول بن جائے گا۔ تو بہرحال ان کو احتمالات کی صورت میں شہید اول نے بیان کیا ہے۔ زمانے کو جو ہے اگر معیار قرار دیں بطور مطلق، نفع مساوی ہو یا نہ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي مَا اُعْتُبِرَ التَّفَاضُلُ فِيهِ، اور جب تساوی ہو یعنی دونوں قسم کی آبپاشی برابر رہی ہو، میزان تفاضل اور جو اغلبیت ہے وہ جو بھی ہو، چونکہ اس میں اختلاف ہے، فی ما اعتبر التفاضل فیہ، ان تین اقوال میں سے جس کو بھی میزان اغلب قرار دیں، ان سب کے لحاظ سے وہ کیا ہے، مساوی ہے۔ فالواجب ثلاثۃ ارباع العشر، تو پھر کیا ہوگا، 3/40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا۔ خود شہید ثانی اس کا طریقہ بتاتے ہیں، لأن الواجب حینئذ فی نصفہ العشر، چونکہ آدھا جو نصاب ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا، وفی نصفہ الآخر نصفہ، اور دوسرے آدھے نصاب میں سے نصف عشر دیا جائے گا، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ مِنَ الْجَمِيعِ، تو پورے نصاب سے وہ 3/40واں حصہ بن جائے گا۔ وَلَوْ أَشْكَلَ الْأَغْلَبُ اُحْتُمِلَ وُجُوبُ الْأَقَلِّ لِلْأَصْلِ وَالْعُشْرُ لِلْإِحْتِيَاطِ وَإِلْحَاقِهِ بِتَسَاوِيهِمَا لِتَحَقُّقِ تَأْثِيرِهِمَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّفَاضُلِ وَهُوَ الْأَقْوَى۔ یہ تو اس صورت میں تھا جب دونوں طریقہ آبپاشی برابر ہوں، ثابت ہو، تو یہ 3/40واں حصہ ہوگا۔ وَلَوْ اُشْكِلَ الْأَغْلَبُ، اگر غالب جو طریقہ ہے وہ بالکل مشکل ہو، اس کی تشخیص نہ ہو سکتی ہو، تو پھر کون سا دیں گے، کتنا دیں گے، احتمل وجوب الاقل، تو احتمال ہے کہ کم مقدار جو زکوٰۃ کی ہے وہ واجب ہو، للاصل، کیونکہ زیادہ مقدار واجب ہونے سے برات جاری ہوتی ہے، جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے اور دلیل نہ مل جائے تو پھر یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ زیادہ مقدار واجب ہے یا نہیں ہے۔ والعشر للاحتیاط، اور ممکن ہے اور احتمال ہے کہ 10واں حصہ واجب کیا جائے، کیونکہ احتیاط دینی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو ہے ذمہ بری ہونے کا یقین کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہاں بھی تساوی والی صورت کی طرح کیا کیا جائے، 3/40واں حصہ دیا جائے، آدھے نصاب میں سے کیا ہو، وہ جو ہے نا جی ایک طریقہ دیا جائے اور دوسرے میں دوسرا طریقہ ہو۔ یہ جو عبارت الحاق ہی ہے، یہ ظاہراً احتیاط پر عطف کرنا چاہتے تھے، صحیح یہ ہے کہ الحاقہ بتساویہما لتحقق تأثیرہما، یعنی کہ احتمال ہے کہ اس کو ملحق کیا جائے
جب دونوں طریقے مساوی ہوتے ہیں، چونکہ دونوں کی تاثیر تو بہرحال اس میں ہوئی ہے اور اغلب معین نہیں ہے، تو پھر اس میں 3/40 حصہ دیا جائے۔ والاصل عدم التفاضل، اور اصل بہرحال یہی ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا۔ طریقہ تو شہید ثانی بھی اسی کو اقوی قرار دیتے ہیں، یہی طریقہ، یہی جو قول سوم ہے یہ اقوی ہے۔ بہرحال اگر دونوں طریقوں سے آبپاشی کی گئی ہو تو اس میں جو اغلب کیا معیار ہے، اس میں 3 قول تھے، زمانہ یا عدد یا نشو و نما۔ تو پہلا نظریہ وہ علامہ ہلی اور شہید اول کی طرف منسوب ہے، زمانے کے لحاظ سے ترجیح دینا، اغلب کو مشخص کرنا۔ دوسرا نظریہ عدد کے لحاظ سے وہ صاحب مدارک کی طرف منسوب ہے، بلکہ اکثر فقہا سے یہی ظاہر ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو نشو و نما اور زراعت میں اس کی تاثیر کو ملاحظہ کرتے ہیں، علامہ ہلی اپنی قواعد الاحکام میں اور ان کے فرزند فخر المحققین شرع قواعد میں اختیار کرتے ہیں، اور شہید ثانی کی طرف منسوب ہے حاشیہ ارشاد میں۔ اور دوسرے نظریے کے لیے معاویہ بن شریح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ روایت وسائل الشیعہ باب ششم ابواب زکوٰۃ الغلات میں موجود ہے۔ اور یہ جو 3/40 اس کا نکالا ہے، یہ تو دیسی طریقہ شہید ثانی نے یہاں بیان کیا ہے، اور اگر کیا ہے جدید ریاضی کے طریقے سے اس کو نکالنا ہو تو پھر یہ نہایت آسان ہو جاتا ہے۔